بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ نئے پروگرام نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے خلاف کون سازش میں ملوث ہے، اس سازش کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، اس سازش کا نقصان کس کو ہوگا۔ اول تو ابھی سرکاری ملازمین کو ہو رہا ہے، اور حکومتی لیول پہ کس کو ہوگا، اور اس سازش سے فائدہ کس کو ہونے والا ہے۔ ناظرین، آج میں اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ ساری اپڈیٹس دینے والا ہوں۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں پنجاب کے سرکاری ملازمین کے حوالے سے۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ان کے خلاف ایک سازش کی گئی۔ سازش کی تو فنانس ڈویژن نے، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب نے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے۔ وہ ایک دفعہ میرے خیال ایم این اے بطور شاید سلیکٹ ہوئے ہیں، اور اسی حلقے سے سلیکٹ ہوئے ہیں جس حلقے میں میری رہائش ہے۔ وہ ایک دفعہ الیکشن لڑنے ہی ادھر آئے تھے۔ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کا توتی بولتا تھا، وہ کسی کو بھی ٹکٹ دیتے تھے وہ جیت جاتا تھا، اور خاص طور پہ لاہور میں ان کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، جو پی ٹی آئی نے آ کے سبوتاز کر دیا۔ دوسری بات، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو ووٹ بینک سے کوئی ایشو نہیں ہے، ان کا ووٹ بینک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ تو سینیٹر منتخب ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی سینیٹر منتخب ہوں گے۔ وہ میاں نواز شریف صاحب کے قریبی عزیز ہیں، ان کا یہ پرابلم نہیں ہے کہ ان کی طرف کوئی انگلی اٹھائی جائے گی، یا کسی بھی نقصان، جماعت کا جو نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار اسحاق ڈار صاحب کو قرار دیا جائے گا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ بلیم کرے، اور یہ بلیم گیم اگر کوئی کرے گا، آپ اس کا اندازہ ادھر سے لگا لیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کنونشن سینٹر میں جب خود ساختہ ہی منتخب ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہہ دیا تھا کہ اسحاق ڈار کے خلاف اگر کوئی سازش کرے گا تو اس کا پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ جمہوریت ہے پارٹی میں، یعنی کہ ایک شخص کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے گا یا بیان دے گا تو اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ اس پارٹی کی جمہوریت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس پارٹی کا نہیں، تمام پارٹیوں کے یہی حالات ہیں۔ یعنی کہ کسی بھی جو پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالکان ہیں، ڈائریکٹرز ہیں پارٹیز کے، ان کے خلاف اور ان کے خاندان کے خلاف کسی بوڑھے سے بوڑھے اور زیرک سے زیرک سیاستدان، کارکن، عہدیدار اور کوئی بھی رہنما کی جرت اور حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف بول سکے۔ بہرحال میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا۔ سرکاری ملازمین کے جو رہنما ہیں، جس میں مختار گجر ہیں، جس میں حاجی ارشاد صاحب ہیں، جس میں راشد صاحب ہیں، یہ ایپکا کے سارے لوگ ہیں۔ کوئی صدر ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، اس طرح کر کے یہ اپنی اپنی یونینز کو ایپکا کے ساتھ ان کا الحاق ہے، اور ان کی یہ رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کی قیادت میں یہ دھرنے اس وقت جاری ہیں۔ یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے تمام سرکاری ملازمین کو لے کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ کیئر ٹیکر ہے، اس کا بھی اسحاق ڈار کی طرح ووٹ بینک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ بھی کیئر ٹیکر ہے، ان کا بھی اسحاق ڈار صاحب کی طرح ووٹ بینک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں، جو رہنما کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں آصف علی زرداری نے جو ہے نا وہ گیم کر دی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت سمجھدار ہیں، پر وہ اتنے نہیں ہیں کہ وہ میاں شہباز شریف، اسحاق ڈار، امداد اللہ بسال سیکرٹری فنانس ہیں، اور ایک پوری فنانس کی ٹیم، اور ایک پورے کیا نام ہے اس کا مسلم لیگ نون کے مطلب جید رہنما جو ہیں، جس کو ہم کہیں گے جو سیاست کے ماہر گردانے جاتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، اسحاق ڈار صاحب، احسن اقبال صاحب، اور بہت سارے نام ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے آصف علی زرداری ان کے ساتھ سازش کر جائیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کا خود ساختہ کام ہے، اور انہوں نے فنانس کو مد نظر رکھا، انہوں نے ووٹ بینک کو مد نظر نہیں رکھا، اور انہوں نے محسن نقوی
کو استعمال کیا ہے، نگران کیبنٹ کو اور وزیر اعلیٰ کو استعمال کیا، اور استعمال کر کے انہوں نے اپنی طرف سے بجٹ جو ہے وہ سیٹل کیا ہے، یعنی کہ ان کو آئندہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ پنجاب کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے 10 لاکھ سرکاری ملازمین کی حق تلفی کر دی گئی ہے، اس کے 10 لاکھ سرکاری ملازمین کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے۔ وہ 60 سال کی عمر تک اپنی پوری زندگی کا قیمتی ٹائم، گولڈن پیریڈ جو ہے سرکار کی خدمت میں صرف کریں گے، سرکار کی خدمت غلامی کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 5-10 لاکھ روپے لے کے تو اپنا منہ کالا کروائیں گے۔ یہ ان کے ساتھ شدید زیادتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پورا پنجاب سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ سرکاری ملازمین وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کل وزیر اعلیٰ کہ سرکاری ملازمین کو مسئلہ ہے تو اپنے محکموں میں جا کے بات کریں، وہ سڑکوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو واقعی یہی کہنا بنتا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا اہم فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ یہ ہے کہ 10 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں، ان کی لیو انکیشمنٹ، ان کی پینشن، ان کی چھٹیاں، اور یہ سارے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمام صوبوں کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا جائے تو یہ مظلوم ہیں 10 لاکھ لوگ۔ وہ ان کو پورے بینیفٹس ملے ہیں، فیڈرل کو بھی پورے ملے ہیں، سندھ کو بھی پورے ملے ہیں، آصف علی زرداری صاحب جو ہے سندھ کے لیے بھی پورے بینیفٹس لے کے گئے ہیں، بلوچستان کو بھی پورے لگے ہیں، گلگت بلتستان کو بھی، خیبر پختونخوا کو بھی۔ اچھا، یہ جب یہ پورا سیٹ اپ جو ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک نہایت اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ 10 لاکھ خاندان جو ہیں، اگر ان کے ساتھ انصاف نہ ہوا تو یہ کسی صورت مسلم لیگ نون کو یہ 2-3 ماہ بعد جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ووٹ نہیں دیں گے۔ 10 لاکھ خاندان، آپ اندازہ لگا لیں، اگر 10 لاکھ خاندان مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ ووٹ کس کو دیں گے؟ وہ پی ٹی آئی کو بھی دے سکتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو بھی دے سکتے ہیں، وہ انٹائرلی اس کو دیں گے جو مسلم لیگ نون کے بہت خلاف پارٹی ہوگی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو میرے خیال اسحاق ڈار صاحب کو کسی نے نہیں پوچھنا، یہ مسلم لیگ نون کے آرگنائزرز اور مسلم لیگ نون کے جو اس وقت رہنما ہیں ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ میرے خیال اپنے اس فیصلے پر ایک بندے کی انا کی بھینٹ پوری مسلم لیگ نون کو نہ چڑھائیں، اور یہ 10 لاکھ سرکاری ملازمین کے حقوق پہ راتوں رات جو ڈاکہ مارا گیا اس کو جو ہے فی الفور ختم کیا جائے۔ میاں نواز شریف صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، میاں شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، کیونکہ یہ ایک شخص کی انا کی تسکین یا اس کی کتابوں کے کاغذوں کی تسکین کے لیے نہیں ہے، یہ پوری پارٹی کا فیوچر ہے۔ ایک طرف پوری پارٹی کا فیوچر ہے، دوسری طرف 10 لاکھ خاندانوں کا فیوچر ہے، تو ان کو زندہ درگور نہ کریں۔ مسلم لیگ نون کی ایسی روایات نہیں رہی ہیں کہ وہ سرکاری ملازمین کے خلاف اس قدر سخت رویہ رکھیں۔ میرے خیال میں انہیں مذاکرات کرنے چاہیے، وزیر اعظم کو چاہیے۔ وزیر اعلیٰ تو نہیں کر رہے نا، وزیر اعظم تو سیاسی آدمی ہے، وزیر اعلیٰ تو سیاسی نہیں ہے۔ وزیر اعظم اپنے کوئی نمائندے بھیجیں، خود آ کے ان سے مذاکرات کریں، اور ان کے پنجاب کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے گو کہ وہ وفاق کے کہنے پہ کیے گئے، فنانس کے کہنے پہ کیے گئے، ان کے کہنے پہ جو اعلانات کیے گئے ہیں ان کو فی الفور مسترد کر دیں، اور پنجاب حکومت کو حکم دے دیں کہ ان کے جو لیو انکیشمنٹ، پینشن اور تنخواہ کا جو بڑھائی گئی ہے وہ وفاق کے برابر کر دی جائے۔ تو میرے خیال میں یہ 10 لاکھ خاندان جو ہیں ان کو ویسے ہی دل جیت لیں گے، اور آئندہ الیکشن میں انہیں بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ سڑکوں پہ اس وقت بے آسرا موسم کی سختی، گرمی اور شدت برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کی رہنمائی کریں، اور ان کے جو لوگ مختار گجر، راشد اور ارشاد ہیں، ان کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے کہ یہ 10 لاکھ لوگوں کو ان کے حقوق دلوا سکیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، کیونکہ کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، کسی نے گھر بنانا ہے، کسی نے اپنے بچے کو کاروبار کرانا ہے، پوری زندگی ایک لگا رہے ہیں۔ اور پاکستان میں ایوریج عمر 60-65 سال ہی ہے، بس پاکستان میں اس سے زیادہ عمر نہیں ہے، تو وہ ساری آپ نے سرکار کو دے دی، تو اس کے بعد آپ کو کیا ملا؟ 10 سے 15 لاکھ، اور جس وقت وہ 10-15 لاکھ ملے گا اس وقت اس کی ویلیو بھی 2 لاکھ ہوگی، جس تیزی سے ہمارے پیسے کی قدر گر رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔
میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، اور میری درخواست یہ ہوگی کہ اس ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ حکمرانوں کے کانوں تک یہ بات پہنچ سکے اور انہیں یہ سمجھ آئے اور الیکشن سے پہلے وہ اہم فیصلہ جو ہے اس کو واپس لے لیں۔ اللہ حافظ۔